چل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کی جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع ہے آیات قرآنی کی اثر آفرینی اور تکمیل حاجات انسانی۔ اللہ رب العزت نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن کے نزول پر پہاڑ جیسی مضبوط اور بوجھل چیز کا اللہ کے خوف سے جھک جانا، پھٹ جانا اور پاش پاش ہو جانا قرآنی آیات کی بے پناہ تاثیر کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن اور اس کی آیات کا ہماری آیات میں مؤثر ہونا ہی قرآن کی کتاب زندہ ہونے کی دلیل ہے، اور اسی قرآنی دعوت کو ہمیں لعلہم یتفکرون کا پیکر بن کر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے کتاب زندہ ہونے کا اعتراف آج کے دور کا انسان بصورت اقبال یوں کر رہا ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم۔ جہاں تک قرآن حکیم کی اثر آفرینی اور سحر انگیزی کا تعلق ہے تو اس حقیقت کاملہ کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی کیفیت تاثیر کو کلمات و جملات میں متشکل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کسی حسین چہرے کی کوئی جامع و معنی تعریف اور تصویر کشی نہیں ہو سکتی، جیسے ایک خوش رنگ پھول کی رعنائیوں کو الفاظ میں محدود نہیں کیا جا سکتا، جیسے کسی مہکتی ہوئی خوشبو و مشک کی کیفیت کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے، جیسے کسی خوش ذائقہ پھل کی لذت و علاوت کو الفاظ اظہار میں نہیں لا سکتے، اور یہ ساری چیزیں تو خلق ہیں۔ ہمارا زیر بحث موضوع خالق کائنات کے حوالے سے ہے۔ اگر خلق اور اس کی متنوع اشیاء
ہماری زبان و بیان کے احاطے سے باہر ہیں تو کلام خالق تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کہ مسلمہ پہروں میں ہے، اور اس کلام کی اثر آفرینی اور سحر انگیزی، کلم و تحریر اور زبان و بیان سے ماورا ہی ماورا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، عرب جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا فخر و ناز تھا، خطابت اور شاعری میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے، کلام کی فصاحت و بلاغت ان کی رگوں میں خون حیات بن کر دوڑتی تھی، اس پر ان کو اتنا غرور تھا کہ اپنے سوا دوسری قوموں کو وہ اجمی اور عجم گونگا کہا کرتے تھے، لیکن قرآن کی اثر آفرینی اور سحر انگیزی کے مقابلے میں وہ بھی اعلانیہ اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ سے بڑھ کر عربی نثر اور نظم کو کوئی بھی ان میں جاننے والا نہ تھا۔ یہی وجہ ہے جب قریش نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہیں گے، تو اس نے سب قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص شعر کے حسن و قبح کو مجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں شعر کو اس کے ساتھ کوئی مناسبت اور کوئی مشابہت نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اب یہ ولید بن مغیرہ قرآن کی اثر آفرینی کے حوالے سے اپنی رائے کا کل زمانے کے سامنے اظہار کرتے ہوئے یوں کہتا ہے واللہ ان لقولہ الذی یقول حلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ وانہ لیعلو وما یعلی۔ خصائص الکبریٰ میں یہ بات آئی ہے، وہ کہتا ہے خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام اپنی زبان سے بولتے ہیں، اس کلام میں بے پناہ حلاوت اور چاشنی ہے، یہ کلام غالب و سر بلند رہنے والا ہے، اور یہ کلام کبھی بھی مغلوب نہ ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، عتبہ بن ربیعہ قریش کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھا، ان کے سرداروں میں سے تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسالت کرنے کے لیے آیا تو آپ نے یتلو علیہم آیاتہ کے نبوی فریضے کے مطابق اس پر سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ یہ ابتدائی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تلاوت کی کہ الف لام میم اس کتاب کا اتارا جانا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ کیا کفار اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس رسول نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا ہے، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ حاضرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کا اس پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ ہماتن گوش ہو کر ان آیات کو سنتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پر جب سجدہ کیا تو وہ بدحواسی کے عالم میں اس مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا گھر کی راہ کو چلا اور اپنے گھر کی طرف
متوجہ ہوتا ہے جب قریش اس کے پاس گفتگو کا نتیجہ سننے کے لیے آئے اور اس مکالمے کے بارے میں جاننا چاہا، تو اس نے کہا میں ان کے سامنے کیا کلام کرتا، میں تو ان کے کلام کو سننے میں ہی محو رہا، اور کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کلام سنایا ہے جو میرے کانوں نے ساری زندگی پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہے، اور میں اسی کلام کے اثر میں ہی مرعوب رہا اور میں ان سے کوئی بات کہہ نہ سکا۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن کے نظم و اسلوب میں ایسا لذیذ اور شیرین صوتی آہنگ پایا جاتا ہے جو نثر اور شعر سے بھی بڑھ کر حلاوت اور لطافت کا حامل ہے۔ قرآن کا ایک خاص صوتی آہنگ اس کے ینگ رنگ صوتی اوزان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور جب ایک صوتی وزن کے الفاظ و کلمات بار بار کانوں میں پڑتے ہیں تو اس پر ایک ذوق سلیم، وجد آور اور اثر انگیز کیفیت میں ڈوب جاتا ہے، اور کلام ربانی کے اثر سے مسحور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وزن کے ساتھ قافیہ بھی مل جاتا ہے تو اس کلام کی لذت و حلاوت اور اثر آفرینی دو چند ہو جاتی ہے۔ مزید برآں جب اس کے ردیف کی یکسانیت بھی شامل ہو جاتی ہے تو اب قاری قرآن پر سحر انگیزی کی لہریں اور موجیں جاری ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس پر مزید اگر صرفی اوزان اور قوافی کی یکسانیت بھی شامل کلام ہو جائے تو اس کلام الہی کی اثر پذیری انسان کے تن من کی سلطنت پر اپنا اقتدار مطلق قائم کر لیتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن حکیم کی اثر آفرینی کی اس سے بڑھ کر نشانی اور علامت کیا ہوگی؟ بڑے سے بڑے شعراء اور نثر نگار جب بار بار اپنی بات کو دہراتے ہیں تو شعر و نثر کا بے پناہ ذوق سلیم رکھنے والا انسان بھی ایک مرحلے پر ان کی کلام سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی نامور شاعر، کسی بے نظیر نثر نگار کا کلام اس پر بے اثر ہونے لگتا ہے، اس کے کلام کی جاذبیت اور کشش میں کمی آنے لگتی ہے، اس کے کلام کا زور ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے کلام کی تاثیر مٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن انسانوں کے سارے کلاموں کے مقابل کلام ربانی کا معاملہ ہی جدا ہے، متفرق ہے۔ قرآن حکیم میں کتنی آیات ہیں جو بار بار آتی ہیں۔ سورہ رحمان کی میں اس آیہ کریمہ ہی کو لے لیجئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی طرح متعدد آیات 20 مرتبہ قرآن میں دہرائی جاتی ہیں اور ایک ہی واقعہ بار بار بیان کیا جاتا ہے، مگر ہر مرتبہ اس میں سے ایک نیا کیف، ایک نئی لذت، ایک نئی تاثیر محسوس ہوتی ہے۔ ذہن و دل اور دماغ و روح میں ایک نیا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آیات کا تکرار دل و دماغ میں ایک اچھوتا اور ایک انوکھا قرار اور اثر ظاہر کرتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآنی آیات کی اثر آفرینی اور اثر پذیری ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہر انسان اقبال کی زبان میں ترجمان قرآن بن کر یوں کہتا ہے، آن کتاب زندہ قرآن حکیم است۔ یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اس بنا پر کہ وہ کتاب جو زندہ ہے، اس کے مضامین، اس کے معانی، اس کے افکار، اس کی تعلیمات کیسے اور کس طرح پرانی ہو سکتی ہیں؟ اپنے نزول سے لے کر اب تک 14 صدیوں کا طویل زمانہ بیت گیا ہے۔ اس عرصے میں انسان نے کتنے انقلابات دیکھے ہیں، زمانے نے تغیر و تبدل کے کتنے سانچے بدلے ہیں، فلک نے کیا کیا نظارے
इंसानों को इस रूए जमीन पर दिखाए हैं और जमीन ने अपनी सतह पर कितने तगय्युरात रूनमा किए हैं, हत्ता कि इंसानी जिंदगी ने को अमालिया की बुलंदी जैसी तब्दीली का एक आसमां कायम किया है। और यहां तक कि हर कोई बदल गया और सब कुछ ही बदल गया। सबात एक तगय्युर को है जमाने में, सबात एक तगय्युर को है जमाने में, मगर इन सब चीजों के मुकाबिल कुरान का ऐलान है, वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। न कुरान बदला, न कुरान अता करने वाला बदला, और न उसका कलाम बदला, न साहिबे कुरान बदला। कुरान सदा बहार है, हमेशा पुरबहार और पुर अफकार ही रहेगा। दुरुस्त है ये तारीख की किताब नहीं है, मगर ये भी हकीकत है कि तारीख का मुस्तनद तरीन माखज यही कुरान है। हक है ये कानून और सियासत की किताब नहीं है, मगर साहिब यही है, इसने चंद आयात में कानून और सियासत और जहां बानी के वो असूल बयान फरमा दिए हैं जो रहती दुनिया तक इंसानियत की रहनुमाई के लिए काफी और शाफी हैं। और ये भी सही है कि ये फलसफा और साइंस की किताब नहीं, मगर ये भी हक है कि फलसफा और साइंस जहां नाकाम हुए हैं वहां फलसफा और साइंस के बहुत से उक़दे इसी कुरान ने खोले हैं। और ये बात भी अपनी जगह पर ठीक है कि ये माशियात और इमरानियात की किताब नहीं है, मगर ये बात भी मुसलमान हकीकत है। इस फन के माहिरीन अपने अपने जमाने में दर बदर की ठोकरें खाने के बाद आखिरी पना कुरान के दामन में ही ढूंढते रहे हैं और ढूंढते हैं। गर्जे के किस किस इल्म का जिक्र किया जाए। काजी अबू बकर बिन अरबी कहते हैं, है कुरान को महज एक किताब मुकद्दस, एक महज किताब सवाब समझने वालों, सुनो इस कुरान से एक बड़ी तकसीम के तहत 77,450 अलूम निकले हैं। किसी ने कुरानी अलूम की तादाद हजारों में बयान की है, किसी ने लाखों में इसका तज़किरा किया है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इस ज़िमन में अबुल फजल मुर्सी का ये कौल अल इत्कान में रकम करके ये बात ही खत्म कर दी है। कहते हैं जो में अल कुरान अलूम अल अव्वलीन वल आखरीन, इस कुरान में पहले लोगों और बाद के लोगों के तमाम अलूम को अल्लाह ने जमा कर दिया है। हाज़रीन ग्रामी कदर, इतने अलूम का हामिल ये कुरान अपने मुतकल्लम की कुव्वत और कुदरत की बिना पर असर आफरीन है। कुरान अपने नज़ूल में भी दीगर इल्हामी किताबों के मुकाबिल इनफरादियत रखता है। बकिया किताबें लिखी हुई नाजिल हुई हैं, कुरान वास्ता जिब्राइल अमी और बिला वास्ता शबे मिराज में बोला हुआ नाजिल हुआ है। लिखने और बोलने में बड़ा फर्क है। बिला तशबीह और बिला मिसाल आप लिख कर कोई चीज दें तो उसका एक ही मफहूम होगा, अगर आप बोल कर कोई चीज बयान करें तो उस बोल के अंदाज और असलूब मुख्तलिफ होने की बिना पर उसके माना में कसरत हो जाएगी। लहजे में सवाल का अंदाज भी हो सकता है, हुक्म का असलूब भी हो सकता है, ताज्जुब का तरीका भी हो सकता है, तंबीह व वईद की रवश भी हो सकती है। इसलिए कुरान का बोल भी हर बोलने वाले को एक नया माना, एक नया मफहूम ज़हन में मुंतकिल करके एक असर पैदा करता है। हाज़रीन ग्रामी कदर, कुरान हकीम की हर आयत और इसके मतलाओ मक्ता में एक ख़ास किस्म का हुस्न पाया जाता है। कुरानी आयात की ये मानवी नगमगी बातनी मौसूकियत और इसके शेरी ओजान और कवाफी से मुबर्रा होने के बावजूद फरावानी के साथ कार्य कुरान को महसूस होती है। कुरान की सहर बयानी और असर आफरीनी काफ़ी हद तक इसके हुस्न सोती पर मुनहसिर है। यूं तो पूरे कुरान में ये जमालियाती पहलू हर जगह दिखाई देता है, मगर आखिरी पारों की सूरतों में इसका ये जमालियाती और हुस्न सोती का पहलू अपने कमाल पर पहुंच जाता है। ये नगमा लाहूती इस नासूती मखलूक को
شناس طبیعت کے ساتھ بہت ہی مؤثر ہوتا ہے اور بہت ہی اثر انگیز ہوتا ہے۔ قرآنی الفاظ ایک خاص صوتی نغمگی پیدا کرتے ہیں۔ قرآنی الفاظ کا چناؤ اور ان کا وزن اور ان کا آپس میں تعلق و جوڑ اور بامی ترکیب اور الفاظ قرآنی کے تلفظ کی سلاست و روانی ایک مسلسل بہاؤ، ایک عجیب وجدانی کیفیت، باطنی موسیقیت اور ایک پرسوز موزونیت کی فضا انسان کے باطن میں پیدا کرتی ہے۔ قرآنی آیات کو بار بار پڑھیں، چاہے سادگی سے پڑھیں، چاہے ترنم سے پڑھیں، ان کے پڑھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، البتہ ہر لمحہ ایک عجیب علاوت و چاشنی انسان کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر قاری قرآن ذوق سلیم رکھنے والا اور فطرت حقہ پر قائم ہونے والا ہو تو آیات کا تلفظ، ادائیگی اور قرات ہی ان لفظوں کا معنی اور مفہوم اس پر عیاں کر دیتی ہے۔ مثلا سورہ الناس کو بار بار پڑھیں تو ہر آیت کا آخری حرف سین کثرت استعمال کے باعث سرگوشی کی فضا پیدا کر دیتا ہے، اور یہی سرگوشی اور وسوسہ اندازی اس سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ اسی طرح سورہ الملک کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے تقاد و تمیز من الغیظ، کچھ بعید نہیں جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ اس آیہ کریمہ میں لفظ تمیزوں میں حرف یا مشدد سے ایک ایسی آواز پیدا ہو رہی ہے جو غیظ و غضب کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہی اس آیہ کریمہ کا نفس موضوع ہے۔ آئیے مزید مطالعہ قرآن کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ الفجر کی اس آیہ کریمہ کو پڑھیے، اس کے تلفظ پر غور و فکر کیجئے۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی۔ اس آیہ کریمہ میں دکت اور دکن دکا کے الفاظ کی تشدیدات سے ایک عجیب صوتی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں ٹکرانے اور پاش پاش ہونے کا تاثر ابھرتا ہے، اور یہی ریزہ ریزہ کرنا اور پاش پاش کرنے کا تصور اس آیہ کریمہ کا نفس موضوع ہے۔ اسی طرح ہم سورہ رحمان کا مطالعہ کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے ہیں جو دیکھنے میں ملے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے الفاظ ثلاثہ اپنے اندر صوتی بہاؤ کو سموئے ہوئے ہیں، مسلسل روانی کا سما ظاہر کرتے ہیں، اور یہی مضمون ہی اس آیہ کریمہ کا نفس مضمون ہے۔ اور آگے مزید ارشاد فرمایا فیہما عینان نداختان، ان میں دو چھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں لفظ نداختان کو غور سے پڑھیے، اس میں دعات پر شد ہے جس سے کسی چیز کے چھلکنے اور پھٹنے کا تاثر ابھرتا ہے، اور یہی اس آیہ کریمہ کا نفس مضمون ہے۔ غرض کہ قرآنی آیات اپنے اندر ایک قدرتی توازن اور تناسب رکھتی ہیں، ان میں ایک موزونیت اور موسیقیت پائی جاتی ہے، اور ان میں ایک ترنم اور تغنم کی کیفیت میسر آتی ہے، جس کی وجہ سے ان آیات کی قرات حسن سماعت میں ایک عجیب اثر آفرینی، سحر انگیزی اور ایک حسین دلکشی کی کیفیت کو پیدا کرتی ہے، جس کا ادراک ذوق سلیم رکھنے والے اور اپنے وجدان میں بیداری کی صفت رکھنے والے ہی کر پاتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کہ بلا شبہ قرآنی آیات کا اصل مقصد انسانوں تک ابلاغ ہدایت ہے، مگر یہ ابلاغ خود اس بات کا مقتضی ہے کہ ابلاغ ہدایت کا انداز لفظاً اور معناً انتہائی مؤثر ہو، دل پذیر ہو، بہت ہی دلکش ہو، جاذب فکر و نظر ہو، اور اس کی آیات انسانوں کو ذہنوں میں اور دلوں کی وادی میں اترتی چلی جائیں، اور اس کی آیات باطنی معنویت اور ظاہری جمالیت کا ایک حسین پیکر بن کر کان و دل اور دماغ و روح کے تار چھیڑ دیں، اور اپنے معنی اور مفہوم اور اپنی مراد و مطلب میں ان کو رنگ دیں، ان پر ایک قوت انگیز تاثر قائم کر دیں۔ اجاز قرآن کی اسی تاثیر نے اس لا ریب کتاب کی حسن قرات و سماعت کو بھی لازوال، اثر انگیز اور سحر انگیز بنا دیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ایک موقع پر ابو سفیان، ابو جہل، اخنس بن شریک
रसूल अल्लाह की अदावत में अपने घरों से निकले, काशाने नबूवत के करीब कान लगाकर खड़े हो गए। किसी को एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म न था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना में कैफ व सुरूर और जज्ब व इस्तिगराक के आलिम में कलाम इलाहिया की तिलावत कर रहे थे। आपका लहजा इंतहाई पुरसोस और असर आफरीन था। कुरान के एजाज़े बलागत ने इन तीनों को मशहूर करके रख दिया। दिल ही दिल में इस कलाम की अजमत और इनफरादियत के कायल हो रहे थे। इसके वाकई बेमिसल होने और ताकत बशर से मावरा होने और इसकी इजाजी शान के हामिल होने, इसकी रिफ़त और नुदरत पर मरगूब हो रहे थे। हत्ता कि कुरानी आयात की असर आफरीनी में उनके आवाज़ मुख्तिल हो गए। उजाला फैला तो एक दूसरे का सामना हुआ, शर्मिंदा हुए, बाहम वादा किया दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी रात, तीसरी रात, फिर ना चाहते हुए ऐसा ही हो गया। फिर पुख्ता ऐद किया, अब कुरानी आयात की समात के लिए जमा नहीं होंगे, वगरना कौम इनके खिलाफ जमा हो जाएगी। इस मौका पर अखरस ने अबू जहल से पूछा, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सच्चा है या कि नहीं? अबू जहल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चा है, उनका कलाम भी सच्चा है, मगर हमें बनी हाशम की फोकियत कबूल नहीं है। हजरत उमर फारूक का कबूलियत इस्लाम का वाक़या भी कुरान की असर आफरीनी और रसूलुल्लाह की दुआए मुस्तजाब का आयनादार है। अपने घर से अपने आबाओ अजदाद के बुत परस्त दीन की हिफाजत और रसूलुल्लाह की मुखालफत व अदावत की एक अलामत बनकर निकले थे। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, पहले अपनी बहन फातिमा और अपने बेनोई सईद बिन जैद की खबर तो ले लो, वो दोनों रसूलुल्लाह की गुलामी में आ चुके हैं। ये बात सुनते ही बेनोई के घर का रुख किया, अंदर से तिलावत कुरान की आवाज सुनाई दी। यकीन हो गया दोनों इस्लाम कबूल कर चुके हैं और दोनों इस्लाम के दामन में दाखिल हो चुके हैं। दोनों को खूब मारा पीटा। बहन और बहनोई ने लहू लुहान होने के बावजूद जिस्म जख्मी है, लेकिन कहा है उमर तुम हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, हम इस्लाम को और रसूलुल्लाह को छोड़ने वाले हरगिज नहीं है। इस जुर्रतमंदाना जवाब पर हजरत उमर फारूक का दिल भी बदल गया। कहा, वो सहीफा मुझे भी दिखाओ जिसने तुम्हें इतना बदल दिया है। कहा, पाकीज़गी और तहारत उसको मस करने के लिए शर्त है। तहारत का इंतजाम हुआ। आयात कुरानी ने हजरत उमर फारूक को सूरह ताहा का आईना दिखाया। जो ही निगाह उमर इन आयात से दो चार हुई, अब इन